بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلقہ ارباب ذوق پاک ٹی ہاؤس لاہور نے اس عالمی وبا کے دور میں آن لائن عالمی مشاعرے منعقد کروا کر ایک نئی روایت کا آغاز کیا ہے اور اب تک پوری دنیا سے بے بہا معروف شعراء نے اس میں حصہ لے کر ادب دوستی کا ثبوت دیا ہے، جبکہ عالمی شہرت یافتہ معتبر ادبی شخصیات اور ممتاز شعراء نے اس کی صدارت کا تاج سر پہ سجایا۔ اس کے بعد نوجوان نسل کے لیے وارثان غزل کے نام سے ایک عالمی مشاعرہ منعقد کروا کر ایک اور نئی روایت کی داغ بیل ڈالی، جس سے تمام نوجوان نسل کے شعراء ان کو اپنا کلام عوام تک پہنچانے کا اور جو تھوڑی بہت کوئی کمی بھی ہوگی تو اس کو بھی دیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد حلقہ ارباب ذوق پاک ٹی ہاؤس کی مجلس عاملہ نے ایک اور نئے فیصلے کا جو ہے ثبوت دیا، وہ یہ کہ معتبر اور جینون شعراء کے حوالے سے ان کے جشن منانے کا آغاز کیا جائے۔ یہ بھی ایک نئی روایت کا آغاز ہے اور اس سلسلے کا پہلا جشن پاکستان کے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ عالمی سطح پر شہرت یافتہ ممتاز شاعر، دانشور، نقاد اور ہمہ جہت شخصیت کے مالک اختر عثمان کا جشن منا کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ حلقہ ارباب ذوق پاک ٹی ہاؤس ادب کی ترقی و ترویج کے لیے ہمہ وقت کھڑا ہے۔ اس جشن کی صدارت معروف اور بلکہ یوں کہوں کہ ممتاز بزرگ شاعر، نقاد، دانشور جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے اس کی صدارت کی، اور جبکہ مہمان خصوصی کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب افتخار حسین عارف صاحب تھے۔ اس میں بہت تعداد میں شعراء نے اختر عثمان کی شاعری، شخصیت اور فن کے بارے میں بہت باتیں کیں، ان کے فن کو سراہا، ان کو خراج عقیدت پیش کیا اور اپنا کلام بھی ناظرین تک پہنچایا۔ اس سلسلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اختر عثمان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پاکستان میں اس نے وہ کام کر دکھایا ہے جو اس عمر میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ اس نے جس زبان میں بھی عبور حاصل کیا اس میں شاعری کر کے اپنا ایک مقام بنایا ہے، جبکہ عام لوگ اس زبان کو سیکھنے میں ہی ایک عمر گزار دیتے ہیں۔ فارسی زبان کو اتنی آسان بھی نہیں ہے، لیکن اختر عثمان نے فارسی زبان میں جو غزلیات کہی ہیں، بلکہ اب تو ان کا مجموعہ آ رہا ہے اور ایران کے بے بہا ادبی جرائد میں وہ شائع بھی ہوتے ہیں، تو یہ ان کی جو خاصیت ہے وہ ان کا مقام متعین کرتی ہے۔ پھر اس بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ غزل کے میدان ہو یا نظم کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، اختر عثمان وہاں پر شاہ سوار کی طرح آگے بڑھتا نظر آتا ہے۔ مرثیہ کی تاریخ مرزا دبیر اور میر انیس سے چلتی ہوئی جب پاکستان میں پہنچتی ہے تو یہاں پر مرثیہ میں چند نام ہیں، جن میں جناب قیصر بہروی صاحب اور ڈاکٹر مسعود رضا خاکی صاحب، ڈاکٹر وجاہت حسین صاحب اور جوش ملئی آبادی صاحب، مصطفیٰ زیدی صاحب، تو یہ ایسے نام ہیں، سیف زلفی صاحب، تو یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے مرثیہ کی تاریخ رقم کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان جس کے بارے میں عام آدمی یہ تاثر رکھتا ہے کہ یہ ایک عام سا آدمی ہوگا،
اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ان لوگوں میں، ان ہستیوں میں ایک معتبر مقام پایا ہے. اس کا نام اختر عثمان ہے. اختر عثمان نے کی غزلوں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور ابھی کئی کتابیں ان کی جو ہیں وہ زیر طبع ہیں، اور اس میں بہترین تنقیدی حوالے سے ان کی جو تخلیقات ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، بے دل کے حوالے سے. تو اس موقع پہ میں اختر عثمان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی خدمات کو حلقہ ارباب ذوق نے سراہ کر ایک جینون آدمی کو، ایک جینون شاعر کو، ایک جینون تخلیق کار کو اس کا حق ادا کیا ہے. لیکن اس کا حق ایسے ادا نہیں ہوتا. ایسے شعراء، ایسی ہستیوں کو پذیرائی حکومتی سطح پر بھی ہونی چاہیے. اختر عثمان کسی ایوارڈ کا، کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے. عوامی سطح پر اس کو جو اللہ نے جو شہرت دی ہے، جو مقبولیت دی ہے، وہ اس کا مقام ہے. لیکن حکومت کا بھی فرض ہے کہ جس وقت ایسی فہرستیں مرتب کی جائیں ایوارڈز کے لیے، تو ان میں بجائے اس کے کہ سفارش کو دیکھا جائے، اس میں جینون تخلیق کار کا بھی نام آنا چاہیے. اور میں اختر عثمان کے نام کے لیے میں گزارش کروں گا، بلکہ مطالبہ کروں گا کہ ایسے جو شعراء ہیں، ایسے تخلیق کار ہیں، ان کو بھی حکومتی سطح پر ایوارڈ سے نوازا جائے. اس موقع پر حلقہ ارباب ذوق پاک ٹی ہاؤس کے سیکٹری علی نواز شاہ صاحب، جوائنٹ سیکٹری فیصل زمان چشتی صاحب، مجلس عاملہ کے اراکین جناب فرحت عباس شاہ صاحب، پروفیسر ناصر بشیر صاحب، اجاد رضوی، ابتہاج ترابی، اور میں خود تاثیر نقوی اس حلقے کے ان پروگراموں کو ترتیب دینے میں اپنی اپنی جگہ پہ کاوشیں کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری ان کاوشوں کو دوام بخشے اور ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیاب فرمائے. اب غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. چڑھتا سورج تو ڈھل بھی جاتا ہے، چڑھتا سورج تو ڈھل بھی جاتا ہے، اور انسان بدل بھی جاتا ہے. چڑھتا سورج تو ڈھل بھی جاتا ہے، اور انسان بدل بھی جاتا ہے. گم رہی ہو تو اپنے ہاتھوں سے، گم رہی ہو تو اپنے ہاتھوں سے، کوئی رستہ نکل بھی جاتا ہے. گم رہی ہو تو اپنے ہاتھوں سے، کوئی رستہ نکل بھی جاتا ہے. جب بھلائی کا سوچتا ہے کوئی، جب بھلائی کا سوچتا ہے کوئی، اس میں پڑ کچھ خلل بھی جاتا ہے. جب بھلائی کا سوچتا ہے کوئی، اس میں پڑ کچھ خلل بھی جاتا ہے. آ سکے جب نہ کام کوئی شے، آ سکے جب نہ کام کوئی شے، سکہ کھوٹا ہو چل بھی جاتا ہے. آ سکے جب نہ کام کوئی شے، سکہ کھوٹا ہو چل بھی جاتا ہے. گر جو رد بلا کا آسرا ہو، گر جو رد بلا کا آسرا ہو، خطرہ جو ہو وہ ٹل بھی جاتا ہے. خطرہ جو ہو وہ ٹل بھی جاتا ہے. جو سیانوں کی بات مانتا ہے، جو سیانوں کی بات مانتا ہے، لگے ٹھوکر سنبھل بھی جاتا ہے. جو سیانوں کی بات مانتا ہے، لگے ٹھوکر سنبھل بھی جاتا ہے. اور آخری شعر ملاحظہ کیجئے. سامنے مشکلیں ہوں جب تاثیر، سامنے مشکلیں ہوں جب تاثیر، ان کا کچھ حل نکل بھی جاتا ہے. سامنے مشکلیں ہوں جب تاثیر، ان کا کچھ حل نکل بھی جاتا ہے. چڑھتا سورج تو ڈھل بھی جاتا ہے، چڑھتا سورج تو ڈھل بھی جاتا ہے، اور انسان بدل بھی جاتا ہے. بہت شکریہ.